گزارش تھی کہ نمازیوں کا خیال کرتے ہوئے ذرا آگے تشریف لیں۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن والاه وبعد۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر پہلو سے بہت جامع بنایا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت بھی مثالی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معاملات میں بھی سب سے اعلیٰ درجے پر تھے۔ جس پہلو سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم دیکھتے ہیں، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ، آپ کی زندگی کا جو نمونہ ہے وہ سب سے کامل اور مکمل نظر آتا ہے۔ اسی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بھی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ کان خلقہ القرآن۔ جب پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے تو انہوں نے فرمایا کہ آپ کے اخلاق کیا تھے؟ جو قرآن مجید ہے، قرآن مجید میں جو ہدایات بھی دی گئی ہیں وہ آپ کے عمل میں ڈھل گئی تھی، اور قرآن نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سند دی کہ انک لعلی خلق عظیم، آپ اخلاق کے سب سے اعلیٰ اور سب سے بلند درجے پر فائز ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ اپنے گھر سے شروع ہوتا ہے۔ اخلاق کی ایک قسم ہے جس کو معاشرت کہتے ہیں، گھر کے اندر بہتر سے بہتر انداز سے سلوک کرنا، بات چیت میں، اٹھنے بیٹھنے میں، آپس کے معاملے میں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا بہت خیال رکھا کرتے تھے۔ جب گھر میں تشریف لاتے تھے تو اس بات کا بڑا اہتمام ہوتا تھا کہ صفائی ہو، اور صفائی میں بھی خاص طور سے آپ مسواک بھی فرمایا کرتے تھے تاکہ گھر والوں سے ملیں تو اور بہتر سے بہتر انداز سے ملیں۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ظاہر ہے کہ گھر سے باہر بہت سی ایسی باتیں پیش آتی رہتی تھیں جو تکلیف دینے والی ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں اس کا تذکرہ مناسب نہیں سمجھتے تھے، گھر میں ایسی باتیں نہیں چھیڑتے تھے کہ جن سے تکلیف ہو اور گھر کے لوگوں کو الجھن ہو، ان کو فکر لاحق ہو۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال کھانے پینے میں، گھر کے کام کاج میں، ہر چیز میں بہت ہی شفقت بھرا تھا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا بھی لحاظ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جب پاکی کی حالت میں نہیں ہوتی تھی اس وقت بھی آپ کے ساتھ کھانا تناول فرماتے تھے کہ کوئی یہ خیال نہ گزرے کہ ایسی حالت میں کھانا نہیں کھا سکتے۔ اور پھر اس میں بھی جہاں پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے جو بوٹی اٹھائی گوشت کی اور جہاں سے آپ نے گوشت نوچا وہیں پر منہ رکھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لیتے تھے۔ پانی جس گلاس سے انہوں نے پیا، جس چیز سے، وہیں پر منہ رکھ کر پیتے تھے تاکہ اس محبت کے سلسلے کو اپنے گھر سے شروع کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، تم میں سب سے بہترین وہ جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہو، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہوں۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، اپنے محلے والوں کے ساتھ، جس میں چاہے وہ مسلمان ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، کوئی بھی ہو، غیر مسلم ہو، اس یہودی پڑوسی کا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم لحاظ رکھا کرتے تھے۔
قرض کا معاملہ کسی سے ہو اس میں اعلیٰ درجے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ادائیگی کی کوشش کرتے تھے. پوری انسانیت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بہت ہی اعلیٰ درجے کے تھے، جس میں انسان سے آگے بڑھ کر اگر جانوروں کا ذکر کریں، حیوانات کا ذکر کریں، اس میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کا بھی پورا خیال رکھنے کا حکم بھی دیا اور خود بھی خیال رکھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی معراج یہ ہے کہ جب ہجرت کے سفر میں آپ تشریف لے جانے لگے تو وہ لوگ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جان لینے کے لیے آئے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی انہوں نے اپنی امانت رکھی تھی. یعنی اگر کسی کے پاس کسی پر سب سے زیادہ بھروسہ تھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر تھا کہ ایک طرف تاریخ میں شاید ایسا واقعہ نہ ملے کہ ایک طرف تو وہ جان لینے کے در پہ ہیں، اس دین کو ماننا نہیں چاہتے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے اور آپ کی سچائی سے اور آپ کی امانت سے اتنا متاثر ہیں کہ آپ ہی کے پاس اپنی امانت رکھ رہے ہیں. یہاں چند حدیثیں میں ذکر کر رہا ہوں سنن ابی داؤد کی کتاب الادب سے. ظاہر ہے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم اور اس کے بعد سنن ابی داؤد اور ترمذی اور ابن ماجہ اور نسائی، یہ 6 کتابیں زیادہ مشہور ہیں حدیث کی، اور ان میں بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم. لیکن ابو داؤد کی جو یہ کتاب ہے، یہ جس کو آپ کہہ لیں باب ہے، چیپٹر ہے ادب کا، اس میں ہر طرح کے ادب اور اخلاق کا تذکرہ آ گیا ہے. اسی لیے ہم نے اس کا انتخاب کیا کہ ایک جگہ ہمیں تمام حدیثیں اس طرح کی مل جائیں. سب سے پہلے انہوں نے جو باب قائم کیا ہے، فرماتے ہیں باب فی الحلم و اخلاق النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلم اور بردباری، تواضع، معاف کرنے کی صفت، جھکاؤ اور نرمی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں بعض باتیں اور بعض حدیثیں یہاں ذکر کرتے ہیں. ان میں سب سے پہلی حدیث حضرت انس رضی اللہ عنہ کی ذکر کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احسن الناس خلقا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے اچھے اخلاق کے انسان تھے، سب سے اعلیٰ درجے کے اخلاق کے حامل تھے. تو حضرت انس فرماتے ہیں فارسلنی یوما لحاجت، اس کی ایک دلیل، اس کا ایک نمونہ انہوں نے پیش کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک دن کسی ضرورت سے بھیجا، کسی کام سے بھیجا. فقلت واللہ لا اذهب، تو میں نے کہا کہ خدا کی قسم میں نہیں جا پاؤں گا. وفی نفسی ان اذهب لما امرنی به نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دل میں تھا کہ حضور نے حکم دیا ہے تو میں ضرور جاؤں گا اور کام بھی کروں گا، لیکن میں نے ایسے ہی اوپر سے کہا کہ میں نہیں جا پاؤں گا. کہتے ہیں فخرجت حتی امر علی الصبیان وهم یلعبون فی السوق، میں نکلا، اور اسی لیے انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ ظاہر اس وقت چھوٹے تھے، حضرت انس رضی اللہ عنہ کی عمر زیادہ نہیں تھی، انہوں نے 9.5 یا 10 سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی. کہتے میں نکلا اور میں بچوں کے ساتھ بازار میں کھیلنے لگا. فَإِذَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قابض بقفایا من ورائی، تو اچانک دیکھتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے کھڑے ہیں، انہیں گردن کے پچھلے حصے پر یوں مار کر فرما رہے ہیں فنظرت الیہ وهو یضحک، میں نے ان کی طرف دیکھا، میں چونکا، میں نے سوچا کہ ناراض ہوں گے کہ کام سے بھیجا تھا کیوں نہیں گئے، لیکن میں نے دیکھا کہ آپ مسکرا رہے ہیں، آپ ہنس رہے ہیں. تو فرمایا یا انیس، اے انیس، نام انس ہے لیکن محبت اور شفقت بھرے لہجے میں انیس کہہ کر پکارتے تھے. فرمایا کہ اذهب حیث امرتک، جہاں جانے کا میں نے حکم دیا ہے وہاں جاؤ اور کام کر دو. تو میں نے کہا جی بہتر ہے. انا اذهب یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں جا رہا ہوں. قال انس، اس واقعے کو ذکر کرنے کے بعد حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں واللہ لقد خدمته 7 سنین او 9 سنین، میں نے 7 یا 9 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی. اور اگلی حدیث میں آ رہا ہے 10 سال. تو محدثین فرماتے ہیں کہ 9 سے زیادہ اور 10 سے کم، یعنی 9.5 کے قریب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گزارا تھا. اور 7 کی جو یہ روایت ہے وہ روایت کرنے والے کو لفظ کے سننے میں شک ہو گیا ہے، جو دوسری روایتوں سے جو تائید ہوتی ہے وہ 9 یا 10 کی ہوتی ہے.
ما علمت قال لشيء صنعت لما فعلت كذا وكذا. مجھے یاد نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام فرمایا ہو اور میں نے کیا ہو تو آپ نے یہ پوچھا ہو لما فعلت كذا وكذا. جب کیا تو آپ نے شاباشی دی، لیکن اگر کوئی کام میں ایسا کر گیا جس کا آپ نے حکم نہیں دیا تھا یا جو مجھے نہیں کرنا چاہیے، تو حضور کا طریقہ سوالیہ نہیں تھا، استفہامیہ نہیں تھا کہ بچے سے وہ بچوں کی نفسیات کا خیال اور ان کے اسٹینڈرڈ اور ان کے عمر کا خیال رکھتے ہوئے زیادہ ان سے کوشچن مارک لگانا، ہر بات پہ پوچھنا تم نے یہ کیوں نہیں کیا، یہ کیوں کیا، میں نے کہا تھا تمہیں کرنا چاہیے تھا، تمہیں بڑوں کی ادب نہیں ہے، تمیز نہیں ہے. یہ طریقہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں تھا. حضرت انس فرما رہے ہیں، وہ فرماتے تھے کہ یہ نہیں کہتے تھے لما فعلت كذا وكذا، یہ کیوں کیا تم نے، ولا لشيء تركت، اور اگر میں کوئی کام نہیں کر سکا تو یہ نہیں کہتے تھے اللہ فعلت كذا وكذا، تم نے ایسا کیوں نہیں کیا. یعنی کیوں کیا جس کام کو نہیں کرنا چاہیے، جس کام کو کرنا چاہیے نہیں کیا تو کیوں نہیں کیا. یہ سوال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہیں. یہ مطلب نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تربیت نہیں فرماتے تھے یا ادب نہیں سکھاتے تھے، لیکن ڈائریکٹ سوال کرنے سے اور بچے پر پریشر ڈالنے سے گویا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کا انداز بدل دیا، تہذیب اور سلیقہ سکھانے کا انداز بدل دیا کہ اس انداز سے بات سکھائی جائے کہ کام بھی ہو جائے اور بچے کو سوال کا بار بار سامنا نہ کرنا پڑے. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا ایک پہلو ہے کہ اخلاق تو اصلاً بڑوں کے لیے ہوتے ہیں، چھوٹے بچوں کو ان چیزوں کی اتنی سمجھ نہیں ہوتی. لیکن بجائے اس کے کہ ہم بچوں کو حکم دیں، اگر خود ہم اپنے عمل سے ایسے نمونے پیش کریں کہ جو اچھے نمونے ہیں اخلاق کے، تو بچے خود بخود سیکھتے ہیں کہ ہمیں بھی ایسا ہی کرنا چاہیے. پھر دوسری حدیث میں بھی حضرت انس فرماتے ہیں خدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین بالمدینہ، 10 سال مدینہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی. وَأَنَا غُلَامٌ لَيْسَ كُلُّ أَمْرِي كَمَا يَشْتَهِي صَاحِبِي. کہہ رہے میں بچہ تھا، میرا ہر کام ویسا نہیں ہو پاتا تھا جیسے میرے صاحب چاہتے تھے. صاحب کا لفظ یہاں استعمال ہوا، صاحب کے معنی دوست، رفیق، ساتھ میں رہنے والے. یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا چاہتے تھے، ظاہر ہے کہ میں چھوٹا تھا، ان اکون علیہ، میں اس پر کیسے پورا اتر سکتا تھا. لیکن ما قال لی فیہا اف قط، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اف تک نہیں کہا کہ یہ کیا بات ہوئی، عجیب تم نے ایسا کیسے کر دیا، اف تم پریشان کرتے ہو. وما قال لی لما فعلت هذا او الا فعلت هذا. پھر یہاں پر وہی بات انہوں نے فرمائی کہ کوئی کام کرنا چاہیے تھا میں نے نہیں کیا، اس پر سوال نہیں، کوئی کام نہیں کرنا چاہیے تھا کر لیا، اس پر بھی سوال نہیں، بلکہ کسی دوسرے مناسب موقع سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عملی طور پر کر کے اس کو دکھا دیتے تھے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعلیم دے دیتے تھے. جیسے حضور کے دسترخوان پر کھانے والے اور تربیت حاصل کرنے والے ایک فرزند کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ کل بھی یمینی وہ کل مما یلی، دیکھو اپنے سامنے سے کھاؤ اور اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ. یہ نہیں فرمایا کہ تم ادھر ادھر سے کیوں کھا رہے ہو، یہ غلط طریقہ ہے، تمہیں سامنے سے کھانا چاہیے، بلکہ راست طور پہ حکم دینا، تہذیب اور سلیقہ سکھانا، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت برداشت کو بھی بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات پہ نافرمانی ہو جائے تو کس قدر برداشت کر لیتے تھے، اور پھر برداشت کر کے نرمی کے ساتھ ایک سبق دے دیتے تھے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے بہتر اور آپ کے اس بیان سے بہتر اس کی کوئی مثال نہیں ہو سکتی ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی اس طرح کے اخلاق اور اس قسم کی صفات اپنی زندگی میں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.